ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر زبیر خان نے کہا کہ فضول خرچی ہو رہی ہے, 30 سے 40% غبن ہو رہا ہے. سب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں ایک دو مختصر جلدی سے دیکھیں جی, اکانومی از ان ویری ویری بیڈ شیپ. اس کی وجہ پہلے تو یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس ایک اچھی ٹیم ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی پرائیورٹیز نہیں ہیں. آتے ہی اگر یہ بجلی کا مسئلہ حل کر لیتے نا جی, تو یہاں انویسٹمنٹ ہوتی اور یہ جو نقصان ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ نہ ہوتا. دوسرا, ان لوگوں نے جو دہشت گردی کا مسئلہ تھا اور پارلیمنٹ نے متفقہ فارمولہ دیا, اس کو اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش نہیں کی. فلائٹ آف کیپٹل ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی بے روزگاری ہوگی. نوٹ چھاپیں گے جس انفلیشن کا ذکر انہوں نے کیا ہے. پھر اس کے ساتھ کرپشن بڑی ہے. یہ تو 400 بلین کی بات ہے نا, یہ کارپوریشنز کا خسارہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ 1000 بلین سے زیادہ. میرے اپنے جو انالیسز ہے, میری جو اپنا ایک مشاہدہ ہے, یہ ہماری قومی آمدنی جو ڈاکٹر زبیر صاحب بتائیں میرے خیال میں 1200 ارب روپے ہے سالانہ, اس کا اگر 25% نہیں تو 20% تو ہر سال غتربود ہو رہا ہے. تو یہ 2000 ارب سے زیادہ جا رہا ہے. ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کا ہماری موجودہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور نہ ان میں یہ صلاحیت ہے. اس کی وجہ سے یہ بربادی ہو رہی ہے. منسٹر صاحب, یہ حقائق ہے. دیکھیں جی, میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, اکانومی میں ہمیں پرابلمس ہیں, لیکن صرف پاکستان میں نہیں ہیں, پوری دنیا میں ہیں. لیکن ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے. دو ہمارے بہت بڑے مسئلے. سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ تھا جس نے ہمارے پورے ملک کو پیرالائز کیا تھا, جس نے ہماری اکانومی کو پیرالائز کیا تھا, وہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا تھا. اس کے تو پیسے بھی مل رہے ہیں نا ہمیں, بلین ڈالر. لیکن وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اسی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے کم از کم ایڈریس کیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا. شاید آپ اتنا فیل نہیں کر سکتے جتنا میں فیل کرتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو اپنے پشاور کے بارے میں بتاؤں, میرے حلقے میں شاید ہی کوئی ایسا گاؤں یا محلہ ہو جہاں کوئی نہ کوئی شخص بام بلاسٹ میں وہ ٹیررزم کی بات ہوگی. بات ہو رہی ہے فضول خرچی, غبن, اس پہ لاسز آف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. ہماری 1 لاکھ فوج بارڈر پہ ہے. ہماری دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ فوج آپریشنز میں انوالوڈ ہیں. اس پہ بہت زیادہ خرچے ہو رہے ہیں ہمارے, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. نے تو بات کی 30 to 40% غبن کی. دیکھیں جی, BSGP کے اندر نا جو ڈیولپمنٹ فنڈ, تو دیکھیں جی ہمیں یہ پرابلمس ہیں. ابھی سب سے جو بڑا ابھی ایک اور مسئلہ جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا, ایک بہت میگا ڈیزاسٹر تھا, وہ فلڈ کا ہے. وہ بھی ہمیں 2 کروڑ لوگ ہمارے سڑکوں پہ ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. منسٹر صاحب, ایک طرف حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد ہمیں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. دوسری طرف آج اسمبلی میں آیا کہ 50 ارب روپے سے زائد کے لونز رائٹ آف کر دیے گئے 2 سال میں. جہاں تک حفیظ شیخ صاحب کا تعلق ہے, تو میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب نے, شاید اخبار میں تو تھا, لیکن حفیظ شیخ صاحب نے ایسی بات بالکل بھی نہیں کی. جہاں تک لونز کا نہیں, انہوں نے یہ آن ریکارڈ تھے وہ, نہ کوئی ڈینائل آیا اس بات کا. نہیں جی, ان سے دیکھیں انہوں نے کابینہ میں ڈینائل, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی. تو کیا بات کی تھی انہوں نے نہیں کی, اخبار میں آ گیا ہوگا. یہاں پہ بہت سی باتیں آتی ہیں, لیکن یہ بات نہیں اخبار میں آئی کہ انہوں نے کابینہ کو بتایا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی. بہت سے نان ایشوز سے یہاں پہ ایشوز بن جاتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ بات میرے خیال میں نہیں کی. فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں 2 مہینے بعد ہم تنخواہیں دے سکیں گے. پرابلمس ہیں, بالکل دے سکیں گے جی, میں انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہوں. شاہ صاحب, آپ کے خیال میں کون لوگ ہیں جو 50 ارب روپے جن کے رائٹ آف کیے گئے ہیں پچھلے 2 سال میں؟ دیکھیے جناب, ہم تو آج تک ترس رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس ملک کے لٹیرے ہیں اور وہ لوگ جو لٹیروں کا پیسہ رائٹ آف کرنے والے ہیں, ان کی لسٹیں چھپیں. میں تو اس وقت سے کہہ رہا ہوں اور ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس ملک کا پرابلم اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی اگر انہوں نے نہ کی تو لوگ دیکھیں, جس وقت آپ سپریم کورٹ کسی بھی شخص کو, ایک طاقتور شخص کو ہتھکڑیاں لگاتی ہے کورٹ پریمیسز کے اندر, تو میں تو الیکشن لڑا ہوں, گلی محلے کا آدمی ہوں, میں تو کچی بستیوں کے اندر جشن دیکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگیں اور ان سے پوچھا جائے, طاقتور لٹیرے. تو آپ کے خیال میں صدر زرداری کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جیسے سپریم کورٹ NRO کے کیس کے تحت کہہ رہی ہے؟
ہر شخص کی ہونی چاہیے. دیکھیے زرداری صاحب کی ہو, نواز شریف صاحب کی ہو, مشرف کی ہو, جو لوگ یہاں پر پریولیج پوزیشن میں رہے اور جو لوگ لیکریٹو پوسٹوں پر رہے, دیکھیں ایک ہی پیمانہ نا, اور تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ بتاؤ جناب یہ 3 بنگلے آپ کے پاس کہاں سے آئے, یہ 4 بنگلے, اس سے پہلے تو آپ کے پاس کوٹھیاں نہیں تھیں, یہ کہاں سے آئیں؟ ہمیں بھی کوئی کلیہ بتا دو نا. میں بھی کاروبار کرتا ہوں نا, میں تو اسلام آباد میں اپنا گھر بھی نہیں بنا سکا ہوں, 2 مرتبہ ایڈوائزر رہا ہوں. I have no house in اسلام آباد. لیکن مجھے یہ پتا تو لگے کہ یار یہ جو ان کی ملک جنم لیتی ہیں, ان کے گھر جنم لیتے ہیں, ان کے محل جنم لیتے ہیں, ان کے پراپرٹی جنم لیتی ہیں, یہ کون ہے؟ جی سوری جی, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, یہ بہت ضروری بات ہے. وہ ایسے ہے کہ اس ملک میں جب کبھی جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی ہے, ویدر اور ناٹ اس وقت ایشو تھا, لیکن کہا ہمیشہ یہ گیا کہ کرپشن تھی ملک میں اور اکاؤنٹیبلٹی ہم لے کے آئیں گے. جو ڈکٹیٹر آیا اس نے کہا ہم اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئیں گے. تو جب یہ حکومت آئی, پرائم منسٹر صاحب نے پہلے دن کہا اپنی تقریر میں کہ وہ نیب کو ختم کر کے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن لائیں گے, جو ان کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا, جو ایک پورا چارٹر سائن کیا تھا. اب وہ اپریل 2009 کے اندر وہ لا آیا, وہ اتنا ٹوتھ لیس لا ہے. اپریل 2009 سے ہولڈرز آف پبلک آفس اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بل لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ساتھ پڑا ہے. اب ستمبر ہے آج. میرے خیال آسیہ ریاض صاحبہ, آپ کی رپورٹ آنے کے بعد پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس بل کو مسلم لیگ نواز کے ساتھ مل کے وہ عنقریب اس کو قانون بنایا جائے گا. اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.